بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر اس کا خصوصی فضل و کرم رہا کہ اپنے حبیب کا امتی ہونے کا شرف اور اعزاز بخشا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شافع محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ بلا کم و کاست اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور ہمیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر کے گئے. ہمارے ہاتھ میں 2 ایسی چیزیں دے کر گئے کہ جب تک مسلمان ان پر عامل رہے، ان پر گامزن رہے، کامیابی اور کامرانی، ترقی اور عروج ان کے قدم چومتی رہی. لیکن جب انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو ذلت، رسوائی، تنزلی اور انحطاط کا شکار بن گئے. اور وہ جو چیز ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا سنت رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما
کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ جب مسلمانوں نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے دین کے نام پر مختلف قسم کی بدعتوں کو اختیار کر لیا تو اس کا انجام وہی ہوا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، عقیدہ اور عمل کے فساد میں شرک کے بعد پہلا نمبر بدعت ہی کا ہے۔ احادیث رسول میں اسے ضلالت و گمراہی کہا گیا ہے اور اس کے مرتکب کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور باتوں میں سب سے بری باتیں دین میں ایجاد کی ہوئی باتیں ہیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی بات دین میں ایجاد کی ہوئی بات بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ بدعت یہ گمراہی کا زینہ ہے، شرک کا چور دروازہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص بدعت میں مبتلا ہو اور وہ شرک سے محفوظ رہ جائے۔ یہ تو ہمیشہ سے شرک اور بدعت کی بیماری چلی آ رہی ہے، لیکن موجودہ دور میں ملت اسلامیہ کو اس بدعت نے اس قدر گھیر رکھا ہے کہ ان کے کردار و عمل کو گھن کی طرح کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے اور اسلام کے صاف اور شفاف آئینے کو داغدار کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے معنی تعظیم کے ہوتے ہیں، چونکہ اس مہینے کی زمانے جاہلیت میں بڑی تعظیم کی جاتی تھی، اس لیے اسے رجب کا نام دیا گیا۔ یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں خالق کائنات نے زمین و آسمان کے تخلیق کے وقت سے ہی محترم اور متبرک قرار دیا ہے۔ اور حرمت کا مفہوم یہ ہے، دو مفہوم ہے۔ ایک تو یہ کہ ان میں قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، فسق و فساد حرام ہے۔ یوں تو ہر مہینوں میں حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کا حرمت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینے، حرمت والے مہینے، دیگر مہینوں سے زیادہ محترم، قابل احترام اور متبرک ہیں۔ غرضے کی رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہونے کی وجہ سے دیگر مہینوں کے مقابلے میں محترم اور متبرک ہیں، لیکن خاص طور سے، خصوصی طور پر اس مہینے کی کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاص طور سے ماہ رجب کی فضیلت میں نہ تو کوئی صحیح حدیث، نہ حسن حدیث،
نہ ہلکے درجے کی ضعیف حدیث وارد ہے. جتنی روایتیں ہیں وہ یا تو جھوٹی ہیں اور یا شدید طور پر ضعیف ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ تبارک و تعالی ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے، معصیت کا ارتکاب کر کے اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. معلوم یہ ہوا کہ ان مہینوں میں ہمیں معصیت سے، گناہ کے ارتکاب سے بچنا چاہیے. اور چونکہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے خاص طور سے اس مہینے میں بھی ہمیں معصیت اور گناہوں سے بچنا چاہیے. لیکن افسوس، اس مہینے میں وہ سارے گناہ جو دیگر مہینوں میں انجام دیے جاتے ہیں وہ کیے ہی جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ خاص گناہ ہیں جو اس مہینے میں خاص طور پر کیے جاتے ہیں. بہت ساری بدعتیں ہیں جو اس مہینے میں ایجاد کر دی گئی ہیں اور لوگ انہیں نیکی اور دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں. اس منبر کے توسط سے وقتاً فوقتاً معاشرے میں پائی جانے والی بدعقیدگی، خرافات، رسوم اور بدعات کے بارے میں تنبیہ کی جاتی رہی ہے. اس مہینے کی بدعتوں کے بارے میں بھی اس سے پہلے کلام کی روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن مزید فائدے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے آج بھی سرسری طور پر ان پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. اس مہینے کی بدعتوں میں سے ایک صلاۃ الرغائب ہے، جو اس مہینے کے پہلے جمعرات کا روزہ رکھنے کے بعد جمعہ کی رات میں ادا کی جاتی ہے. یہ نماز 12 رکعت ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر اور 12 بار اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں. ہر سجدے میں 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھی جاتی ہے. اور اس نماز کی وہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس کے بطلان کا پتہ دیتی ہے. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. اور ایسا شخص اپنے خاندان کے 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور ایسا شخص قبر کے عذاب سے نجات پا جاتا ہے. اور قیامت کے دن یہ نماز اس کے سر پر، میدان محشر میں یہ نماز اس کے سر پر سایہ فغن ہوگی. امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب من گڑھک جھوٹی ہیں. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلاۃ الرغائب یہ من گڑھت نماز ہے. یہ نماز سب سے پہلے 480 ہجری میں ادا کی گئی. اس سے پہلے اس کا کہیں وجود ہی نہیں ملتا، اس لیے اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. خاص طور پر جب قرون مفضلہ کے بعد اس کا وجود ہوا، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کیا، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، نہ ائمہ کرام نے. جب اس نماز کی اتنی فضیلت تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے اسے ادا کیوں نہیں کیا، جبکہ خیر کے کاموں میں وہ سبقت لے جانے والے تھے؟ جس سے معلوم ہوا یہ چیز بدعت ہے، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مخالف ہے. آپ کی حدیث ہے
لا تخصوا یوم الجمعہ بصیام ولا لیلۃ الجمعہ بقیام، کہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو اور نہ جمعہ کی رات کو قیام کے لیے، تہجد کے لیے، عبادت کے لیے خاص کرو۔ اسی طرح سے اس مہینے میں انجام دی جانے والی بدعتوں میں 27 رجب کی رات میں اسراء اور معراج کا جشن منانا بھی ہے، اور اس رات میں مختلف قسم کی عبادتیں کرنا جس کی شریعت میں کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں۔ اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے جانا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر کے 7 آسمان کی سیر کو معراج کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ اسراء اور معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مقام قرب عطا کیا اور اپنے بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا، امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، لیکن اس رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا کئی اعتبار سے غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس رات میں یہ واقعہ پیش آیا اس کی تاریخ تو کجا، اس کے مہینے اور سال کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے محرم کا مہینہ کہا ہے، بعض نے رمضان کہا ہے، بعض نے ربیع الاول کہا ہے، بعض نے ربیع الثانی کہا ہے، بعض نے رجب کہا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے اسے نبوت کے 10ویں سال کہا ہے اور بعض نے نبوت کے 12ویں سال کہا ہے۔ جب اس رات کے سال اور مہینے کے بارے میں اتنا اختلاف ہے تو پھر اس رات کی تعیین کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور پھر علماء سیرت نے ان صحابہ کرام کے نام اور ان کی تعداد ذکر کی ہے اپنی کتابوں میں، جنہوں نے اسراء اور معراج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ علامہ قسطلانی نے 26 صحابہ کرام کا نام اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور علامہ زرقانی نے 45 صحابہ کرام کا نام اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مفصل یا مختصر طور پر معراج کا واقعہ بیان کیا ہے، روایت کی ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس قدر اہم اور مبارک رات کے بارے میں اتنا اختلاف آخر کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تفصیلات تو بیان کی، لیکن اس کی حتمی تاریخ سے سکوت آپ نے کیوں اختیار کیا؟ پھر جس رات میں یہ واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل بیان کرنے والے صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد، لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی حتمی تاریخ کیوں نقل نہیں کی؟ پھر صحابہ کرام نے اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اتنی بے اعتنائی کیوں برتی کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے بارے میں سوال کیا ہو؟ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے آپ کے وہ حالات یہاں تک کہ خد و خال بھی غور سے دیکھتے تھے جن سے کوئی شرعی حکم مستنبط نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس رات کی تعیین سے اتنی بے اعتنائی کیوں برتی؟ غور کرنے کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگرچہ اس رات میں اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، لیکن اس واقعے کی بنا پر اس رات کو کسی مخصوص عبادت کے لیے خاص کرنا نہ تو کسی صحابی کے ذہن میں سوجا، نہ زبان رسالت سے اس کے بارے میں کوئی حکم صادر ہوا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کچھ دریافت کیا۔ اگر یہ مان بھی لی جائے
کہ معراج کی رات 27ویں رجب ہی ہے، تب بھی اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا، اس دن روزہ رکھنا، محفلیں منعقد کرنا، یہ درست نہیں، اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کے رسول کی معراج کا واقعہ مکہ میں ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، لیکن نہ تو آپ نے اس رات کو منانے کا حکم دیا، نہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو منانے کا اہتمام کیا، نہ صحابہ کرام کو اس کی منانے کی تاکید کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، ائمہ کرام نے نہیں منایا، تو پھر اس کو دین کا درجہ دینا یا سنت کا درجہ دینا یا سنت جیسا معاملہ کرنا، یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے میں عمرہ کرنا کا ثواب دوسرے مہینوں میں عمرہ کرنے سے زیادہ ہے۔ یہ بھی بے اصل اور بے بنیاد بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں صحیح روایت کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے جب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول کے بارے میں پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا، تو انہوں نے مسجد نبوی میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے کیے ہیں میں ان میں آپ کے ساتھ، تمام میں آپ کے ساتھ تھی، آپ کے ہمراہ تھی، لیکن کوئی بھی عمرہ آپ نے رجب میں نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، 3 عمرے آپ نے ذی قعدہ میں کیے ہیں، اور 1 عمرہ حج کے ساتھ ذی الحجہ میں آپ نے کیا ہے۔ اگر اس مہینے میں عمرہ کی فضیلت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو بیان کرتے، جس طرح سے رمضان کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے عمرہ کے لیے افضل وقت رمضان ہے یا پھر حج کے مہینے ہیں، اس کے بعد تمام مہینے برابر ہیں، ان میں کوئی کسی پر فضیلت نہیں۔ اسی طرح عوام میں یہ مشہور ہے کہ رجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رجب کے 1 دن کا روزہ 1000 روزے کے اجر کے برابر ہوتا ہے، اسی لیے اسے ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بالکل بے بنیاد بات ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک رجب کے روزے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں جتنی روایتیں آئی ہیں سب جھوٹی ہیں، علماء نے ان میں کسی پر بھی اعتماد نہیں کیا، بلکہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو لوگ رجب میں روزہ رکھتے تھے ان کو تعزیراً سزا دیتے تھے اور زبردستی ان کو کہتے تھے کہ کھانا کھائیں، اور کہا کرتے تھے کہ اس مہینے کو رمضان کے مثل نہ بناؤ۔ اسی طرح سے اس رجب کے بدعتوں میں سے 22 رجب کو امام جعفر کے کنڈے بھرنا بھی ہے، اور اس کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ایک قصے کا سہارا لیا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینے میں ایک لکڑہاری کی بیوی نے، جو وزیر کے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی، امام جعفر صادق کو وزیر کے محل کے سامنے اپنے ساتھیوں کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص آج کے دن یعنی 22 رجب کو نہا دھو کر میرے نام کے کنڈے بھرے گا تو اس کی ساری ضرورت پوری ہو جائے گی، اور جس کی ضرورت پوری نہ ہو وہ قیامت کے دن میرا گردن پکڑ لے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، ادھر اس نے کنڈا بھرا کہ ادھر اس کے دن پھر گئے۔ اس کا شوہر لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی گر گئی، اور کلہاڑی چھوٹنے سے زمین پر جب گری تو دھمک کی آواز آئی۔ اس نے سوچا کہ زمین یہاں پہ خالی ہے، چنانچہ اترا اور زمین کو کھودا تو اسے شاہی خزانہ ملا، اور پھر شاہی خزانہ لے کر کے مدینہ پہنچا، اور وہاں پر وزیر کے گھر کے سامنے ایک عالی شان محل تیار کر کے اور وہاں پر رہنے لگا۔ یہ اس قصے کا خلاصہ ہے۔
اگر اس قصے پر غور کیا جائے تو بلا شبہ اس کا جھوٹا اور من گھڑت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس قصے میں ایک شرکیہ عمل کی دعوت دی گئی ہے، اس لیے کہ نظر و نیاز ماننا یہ عبادت ہے جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، غیر کے لیے اس کو ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ ایسی نظر ماننا ناجائز ہے، اور اگر کوئی مان بھی لے تو اس کو پورا کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ من فلیطیع، کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی اس نظر کو پوری کرے، اور جو اللہ کی معصیت کی نظر مانے تو اس نظر کو پوری نہ کرے۔ پھر اس قصے میں یہ کہا گیا ہے کہ امام جعفر صادق نے نظر ماننے پر اس کی ضرورت پوری کرنے کی گارنٹی لی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا امام جعفر صادق کی زبان سے کسی ایسے رسم کے بارے میں جس کو نہ تو ان کے جد امجد حضرت علی نے کیا ہو، نہ سید الانبیاء نے کیا ہو، اس طرح کی بات ان کی زبان سے نکل سکتی ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ موحد اور اللہ کے ولی تھے، کسی صورت میں ان کے بارے میں توقع نہیں کی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی زبان سے ایسے متکبرانہ الفاظ ادا ہوں اور وہ اپنے نظر و نیاز کی وہ دعوت دیں۔ پھر اتنا بڑا واقعہ تھا تو تاریخ کی کسی کتاب میں اس کو ذکر ہونا چاہیے، لیکن تاریخ کی ساری کتابیں خاموش ہیں، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اور پھر اس واقعے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اس کا شوہر لکڑہارن کا شوہر جب مالدار ہو کر کے واپس لوٹا اور اس لکڑہارن نے 12 سال تک کے وزیر کے گھر میں خدمت کی اور اس کے بعد وہ نوکری چھوڑ کر کے چلی گئی اور وزیر کی بیوی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دن اتفاق سے وہ بالا خانے پہ چڑھی تو اس کو معلوم ہوا، پھر اس نے اپنی نوکرانیوں سے پوچھا تو لوگوں نے انہیں خبر کیا۔ آپ غور کریں، اتنی مدت اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں کام کرتا ہے تو اس کے گھر کے بارے میں اس کو پوری معلومات ہو جاتی ہے، اور پھر اس طرح کے محل بننے میں کئی مہینے لگے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ محلے میں کوئی چھوٹی عمارت بھی بنتی ہے تو لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے، لیکن اتنا عالیشان محل تیار ہوا اور وزیر کی بیوی کو خبر نہیں ہو سکی۔ اسی طرح سے قصے میں یہ سارا قصہ یہ وزیر اور بادشاہ کی طرف پر گھومتا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام جعفر صادق کی پیدائش سن 83 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات 148 ہجری میں ہوئی، اور ان کی پیدائش کے وقت عبد الملک بن مروان خلیفہ تھا جو بنو امیہ کا خلیفہ تھا، اور ان کی وفات کے وقت ابو جعفر منصور خلیفہ تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خلافت بنو امیہ کے دور میں دارالخلافت دمشق تھا، اور خلافت بنو عباسیہ کے دور میں دارالسلطنت یہ بغداد تھا۔ اس پورے عرصے میں امام جعفر صادق کی زندگی پورے عرصے میں مدینہ کبھی دارالخلافت تھا ہی نہیں۔ پھر وہاں پہ بادشاہ اور وزیر کے محل کیسے تیار ہو گئے؟ اور پھر اس وقت بادشاہت کا تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا، اس وقت کے حکمراں اپنے آپ کو خلیفہ کہا کرتے تھے۔ یہ تمام حقائق اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہ واقعہ گڑھا ہوا جھوٹا ہے۔ اور پھر اس واقعے میں 22 رجب کو کنڈا بھرنے کی بات کہی گئی ہے، جو 22 رجب نہ تو امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی ان کی وفات کا دن ہے، اس لیے کہ ان کی پیدائش یا تو 8 رمضان کو یا یہ کہ 17 ربیع الاخر کو ہوئی اور ان کی وفات 15 شوال کو ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر 22 رجب کو کنڈے کیوں بھرے جاتے ہیں؟ یہ بڑا افسوسناک اور دکھ بھرا واقعہ ہے، حقیقت ہے، اس لیے کہ 22 رجب یہ امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ اور آپ جانتے ہیں امیر معاویہ کون تھے؟ امیر معاویہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، کاتب وحی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی تھے،
جنہوں نے 40 سال تک ملت اسلامیہ کی خدمت کی، 20 سال گورنر کی حیثیت سے اور 20 سال خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، اور اس پورے عرصے میں اسلام کے کھلے، یہ پورا عرصہ اسلام کے کھلے اور چھپے دشمنوں پر بہت بھاری رہا۔ انہوں نے ان کی شرانگیزیوں کا خاتمہ کیا۔ اس لیے یہ دشمنان صحابہ ان سے بہت بیر رکھتے تھے۔ اس لیے جب ان کی وفات ہوئی تو اس پر جشن منایا، خوشی منانے کے لیے اس رسم کو ایجاد کیا گیا، جس طرح سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کا جشن منایا جاتا ہے، جشن بابا شجاع الدین۔ اسی طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر خوشی منانے کے لیے یہ رسم ایجاد کیا گیا، اور سب سے پہلے خفیہ طور پر یہ رسم شیعوں کے یہاں پایا گیا، اور پھر دھیرے دھیرے سنیوں میں اس کو معروف کرنے کے لیے امام جعفر صادق کا قصہ گڑھا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دشمنان صحابہ کی منائی کی ایجاد کردہ ایک رسم ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور تمام بدعتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے خالص دین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اسی وقت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کو بدعتوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھے اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔